بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ یوم یقول نادوا شرکائي الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینہم موبقا۔ فرمایا کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اور اپنی رائے پہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ارشادات کی پرواہ نہیں کرتے، کیا یہ زمین و آسمان کے بنانے میں میرے مددگار تھے؟ کیا یہ خالق ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے، موجد ہوتا ہے، وہ اس چیز کے بارے جانتا ہے کہ اس میں کیا طریقہ ہے، اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر جس نے بنایا ہے سب سے زیادہ وہ جانتا ہے کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں۔ تو یہ جو میری کائنات میں اپنی پسند سے رہنا چاہتے ہیں، کیا جب میں نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، تو یہ اس میں بنانے میں شریک تھے؟ یہ بنانے والے ہیں، یہ اپنی رائے یہ جانتے ہیں کہ ان میں رہنے کا سلیقہ کیا ہے؟ تو اگر یہ بنانے والے نہیں تھے تو پھر انہیں بنانے والے کے حکم کے مطابق رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ خود مخلوق ہے، کیا یہ اپنے آپ کے بنانے میں بھی شامل تھے؟ انہیں تو اپنا بھی نہیں پتا کہ ہمیں رب العالمین نے کس طرح بنایا۔ یہ تو جب بنے، ہوش آئی، انسان بنے، زندگی عطا ہوئی تو انہیں کوئی سمجھ بوجھ آئی۔ انہیں تو اپنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کریم نے ہمیں کیسے تخلیق فرمایا، کیا نظام اس نے قائم کر دیا تخلیق انسانی کا، اور کس طرح مٹی کے ذرات کو ہیومن سیلز میں تبدیل کرتا ہے، انسانی وجود کے سیلوں میں تبدیل کرتا ہے، کس اس سے پروسیس سے گزار کر لاتا ہے کہ زمین کے ذرات سے کوئی درخت اگا، پھر اسی میں پھر پھل پھول آئے، پھر وہ انسان کی غذا بنا، زمین سے گھاس کی شکل، فصل کی شکل میں اگا، کسی جانور نے کھایا وہ بھی مخلوق تھا، پھر اس کے پیٹ میں دودھ بنا یا اس کا گوشت بنا، پھر آ کر انسانی غذا بنا، پھر انسان کے پیٹ میں آ کر وہ ہیومن باڈی سیلز میں تبدیل ہوا اور آنے والی نسلوں کے لیے بن گیا۔ تو یہ جتنا پروسیس ہے، اس کے بنانے کا جتنا عمل ہے، کیا یہ اپنے اس عمل میں بھی شریک تھے؟ انہیں تو اپنا بھی نہیں پتہ زمین و آسمان کیا بنائے، اور اللہ کی کائنات میں پھر یہ اپنی مرضی سے کس طرح رہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی اس کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضْدًا، اور فرمایا ایسے گمراہ لوگوں کو جن کو اپنی ذات کے بارے فیصلہ کرنے میں دشواری ہے اور صحیح فیصلہ نہیں کرتے اور اپنی عمر غلط طور پر ضائع کر رہے ہیں، ان کو اللہ کریم آسمانوں زمینوں کے بنانے میں بلاتے، وہاں بھی ایسے ہی چند چڑھاتے اور انہیں بھی ٹیڑھا میڑھا کر کے آ جاتے۔ اور وقت آ رہا ہے، فرمایا جاؤ، کوئی دور نہیں ہے، وقت آ رہا ہے۔ یوم یقولو، جب ہم ان سے مخاطب ہوں گے اور ان کو حکم دیں گے، ان کو فرمائیں گے، نادوا شرکائی الذین زعمتم، جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے،
اور جنہیں تم سمجھتے تھے کہ یہ بارش برسا دے گا، یہ مجھے اولاد دے دے گا، یہ میری روزی کا انتظام کر دے گا، یہ بت مجھے صحت دے دے گا، یہ نام ہے، یہ میرا یہ کام، آج بلاؤ انہیں، ذرا روبرو بات ہو جائے، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے کام وہ کرتے تھے یا میں کرتا تھا؟ تو جو تم نے انہیں میرا شریک سمجھ رکھا تھا، یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اور ان کو پکارتے تھے اور میری ذات کو پکارنے سے تمہارے لب و دہن محروم تھے، تو آج ان کو بلاؤ میدان حشر میں، میرے روبرو بلاؤ، ذرا بات ہو جائے، پتہ چلے سچ کیا ہے۔ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے ان کو، لیکن یہ پکارتے رہیں گے جن کو پوچھتے تھے، وہ جواب فلم یستجیبوا لہم، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کی پناہ، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، ہم تو اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں، تم ہمیں کہاں لیے پھرتے ہو؟ وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان بڑی ہلاکت خیز جگہ ہوگی، یہ بھاگ کر جا نہیں سکیں گے کہ کسی کو پکڑ لائیں گے، درمیان میں جہنم دہک رہے ہوں گے، بڑی ہلاکت خیز تباہ کن جگہ ہوگی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور یہ دنیا کے مجرم جو ہیں، دین کا انکار کرنے والے اور عمریں ضائع کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، اور یہی زندگی ہے موج کر، یہ سارے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہ سارے مجرم جو ہیں یہ دوزخ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب بھڑکتے شعلے دوزخ کے دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور یہ جان لیں گے کہ آپ تو اس میں گرنے والے ہیں، دوزخ میں گر جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مصیبت اس وقت یہ ہوگی کہ کوئی راہ فرار بھی نہیں ہوگی کہ نہ گریں، کہیں اور چلے جائیں، کسی طرح بچ جائیں، انہوں نے اپنے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ ہی کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ایمان تک نہ لائے، تو گویا انہوں نے اپنے سارے راستے بند کر دیے، صرف اب جہنم ہی سامنے ہے اور اسی میں گریں گے۔ قرآن کریم اللہ کا بہت احسان ہے، سبحان اللہ، یہ ایک زندہ کتاب ہے اور زندوں سے باتیں کرتی ہے اور زندگی کی باتیں کرتی ہے۔ یہ کتنا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اب جو کچھ فرد قیامت میں ہونا ہے وہ سارا ہمیں آج بتا رہی ہے کہ یہ ہونا ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، دامان نبوت کو تھام لو، چمٹ جاؤ اور اتباع رسالت اختیار کر لو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ٹوٹ گیا تو گویا بارگاہ الہی میں نجات کا راستہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ توڑ دو گے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، اور دیکھی آنکھوں دوزخ میں گرنا پڑے گا، جس طرح یہاں سوچ سمجھ کر دیکھتی آنکھوں گناہ کرتے ہو نا، گناہ کی بھی منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے، اس سے بھی کسی کو لذت محسوس ہوتی ہے، کسی کو بڑائی محسوس ہوتی ہے، کسی کو دولت آتی ہے، تو گناہ بھی دیکھتی آنکھوں سوچ سمجھ کر بندہ کا فرمایا، اس وقت جہنم بھی دیکھتی آنکھوں، سامنے دوزخ ہوگی۔ اب کون عقل مند ہے کہ جس کے سامنے جہنم دیکھ رہی ہو اور وہ اس میں چھلانگ لگا دے؟ لیکن جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑی، انہوں نے وہاں سے نکلنے کے راستے بند کر لیے، اب انہیں صرف دوزخ میں ہی گرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔
وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ فرمایا یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہم نے اسی لیے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے، یہ کتاب نازل فرمائی ہے کہ کتنا احسان ہے اللہ کا کہ جو کچھ مرنے کے بعد پیش آنے والا ہے وہ ایک ایسی ہستی کی زبانی جسے اس کے بدترین دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبانی اپنا ذاتی کلام اتار کر ساری بحثیں اس میں کر دی، نیکی اور ثواب کیا ہے الگ کر کے بتا دیا، جرم اور گناہ کیا ہے الگ کر کے بتا دیا، گناہ ہو جائے تو توبہ کا راستہ کیا ہے وہ الگ بتا دیا۔ اور اتنی آسانی فرمائی بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مرحومہ پر۔ پہلی امتوں میں بھی گناہ ہوئے، توبہ بھی لوگوں نے کی، لیکن توبہ پہ شرائط لگ جاتی تھی، اتنے دنوں پہاڑ پہ چلا جائے، اتنے دنوں روزہ رکھے، اتنے دنوں یہ کرے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے جب بت پرستی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو ان کو توبہ تو فرمایا تھا تم نے بتوں کے آگے سر جھکایا، جتنوں نے سر جھکائے وہ سر کٹوا دیں، اور جنہوں نے سجدے نہیں کیے وہ ان کے سر کاٹ دیں، توبہ قبول ہوگی۔ اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے، بھائی کے ہاتھوں بھائی اور بیٹے کے ہاتھوں باپ اور باپ کے ہاتھوں بیٹے قتل ہوئے، تب جا کر توبہ قبول ہوئی۔ اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ توبہ کرو اور اپنی اصلاح کر لو، جو کچھ ہو چکا تم سے، جو برائی، جو ظلم، جو گناہ، جو کچھ ہو چکا، توبہ کرو کہ اللہ میں چھوڑتا ہوں، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لو، آئندہ نیکی اختیار کر لو، اس سارے کے بارے پوچھا ہی نہیں جائے۔ اب اس سے بڑی رعایت کیا ہو؟ اور فرمایا لقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل، ہم نے تمام موضوعات زندگی پر سیر حاصل بحث کر کے ہر چیز کھول کر انسان کو بتا دی ہے اس قرآن کریم میں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کا مزاج جب بگڑتا ہے تو اس میں یہ خامی بھی ہے کہ پھر سے اپنے بھلے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی، ہر بات پہ جھگڑا کرتا ہے، ہر بات پہ بحثیں کرتا ہے، ہر بات پہ کج بحثی میں اتر جاتا ہے، یعنی جو ذہن میں آ گئی وہی منوانا چاہتا ہے۔ یہاں تو بھائی عظمت الہی کا ماجرا ہے، یہاں تو اپنی منوانی نہیں، ماننی پڑے گی، اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی، ذات باری کی ماننی پڑے گی۔ لیکن فرمایا انسانوں کا مزاج ایسا ہے کہ جب یہ بگڑتا ہے تو پھر یہ اپنے اندر اتنی آنا پال لیتا ہے کہ کہتا ہے میری ہی بات مانی جائے، وہ غلط ہو یا بے دلیل ہو یا اس پہ لگا رہتا ہے، بحث کیے چلا جاتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اگر انسان کا یہ مزاج نہ ہوتا تو جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اللہ کا عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، تو پھر یہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا رکاوٹ کیا ہے؟ ما منع الناس، لوگوں کو کس نے پکڑ رکھا ہے، کس نے روکا ہے کہ اللہ کی بات نہ مانو، اللہ پر ایمان نہ لاؤ، اللہ کے نبی کی بات نہ مانو؟ کسی نے نہیں روکا۔ ان کے اپنے اندر جو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، صرف اس نے روکا۔ ہر انسان کو اس کے اپنے مزاج نے روک کر تباہی کی طرف کھڑا کیا ہوا ہے۔ کسی پر تو یہ حشر کو دعویٰ نہیں کر سکیں گے اس نے مجھے روکا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، ایمان لانے سے کون روکتا ہے بھائی؟ لاؤ ایمان، کیوں نہیں لاتے؟ اتنی عظیم کتاب کہ جس کے نزول کے بعد قیامت تک کسی نئی کتاب کی ضرورت باقی نہ رہی، اتنا عظیم و شان رسول
کہ جس کی بعثت کے بعد قیامت تک کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ یہ جو ہم روز بحث کرتے ہیں نا، ختم نبوت، نبوت ختم ہو گئی، درست، لیکن اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے مشکات شریف میں، کہ اگر نبوت کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک عمارت ہے بہت خوبصورت، تو کوئی اسے دیکھتا، اس کے گرد پھرتا تو ایک سل کی، ایک اینٹ کی جگہ خالی نظر آتی، تو وہ اس پہ انگلی رکھتا کہ یار اتنی خوبصورت عمارت ہے لیکن یہ جگہ تو خالی ہے۔ تو فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، آنا تلک اللبنہ کے الفاظ آتے ہیں، میں وہ اینٹ ہوں جو وہاں چن دی گئی اور نبوت مکمل ہو گئی، کسی نئے نبی کی حاجت ہی باقی نہ رہی، اب اس پہ کوئی اینٹ اور لگ ہی نہیں سکتی۔ ایسا عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے مبعوث ہونے کے بعد قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے نبی، کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، نبوت مکمل ہو گئی۔ اب یہ آسان کام نہیں ہے۔ قرآن 15ویں صدی میں جا رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو انسانوں کے مسائل، اقوام عالم کے مسائل اور تھے، وسائل اور تھے، ذرائع اور تھے، حالات اور تھے، مسائل اور تھے۔ جو وقت گزرتا گیا نئی نئی ایجادات آتی گئیں۔ اب آج کی جو دنیا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنی نوعیت ہے۔ آج کمپیوٹر کی دنیا ہے، آج بہت گلوبل ولیج بن گیا ہے، سارا روئے زمین ایک شہر بن گیا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، ہر مسئلے کا جواب آج بھی محمد الرسول اللہ کے ارشادات میں موجود ہے، اور ہر مسئلے کا جواب آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور قیامت تک جتنی تبدیلیاں آتی رہیں، ہر تبدیلی کے بعد بھی ہر مسئلے کا جواب اس کتاب میں بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی کے ارشادات میں بھی موجود ہے۔ نہ نئی کتاب کی ضرورت ہے کہ مسائل بدل گئے ہیں، نئی کتاب آئے، نہ نئی نبوت کی ضرورت ہے کہ مسائل بدل گئے ہیں، نیا نبی آئے۔ بھلا سوچو، ہر ملک، ہر قوم میں حکومتیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، قانون ساز ادارے بنتے ہیں، وہ قانون ترتیب دیتے ہیں ملک کو کیسے چلایا جائے۔ عجیب بات ہے، کسی ایک ملک کے قوانین کا اطلاق دوسرے ملک میں نہیں ہوتا۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جس نے وہ قانون بنایا جو ساری دنیا اپنا لے؟ ہر کسی کے محض اپنے لیے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب جدا ہے، خوراک جدا ہے، شکلیں جدا ہیں، اوقات جدا ہیں، زبانیں الگ ہیں، موسم الگ ہیں، ضروریات بھی الگ الگ ہیں، ان کے مطابق ہیں۔ پھر ان جو بناتے ہیں اس ملک کی اپنی ضروریات کی بھی تکمیل وہ نہیں کرتے، پھر جب تک وہ چلتے رہتے ہیں ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں، نئی نئی باتیں پرانی کاٹتے نئی داخل کرتے رہتے ہیں کہ وہ پورا صحیح جواب نہیں دیتے۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے جو قانون آج سے 1500 سال پہلے بتایا، آج تک کسی میں تبدیلی کی، کسی امینڈمنٹ کی ضرورت پیش نہیں آئی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اور کتنا عظیم الشان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے کہ جس نے جو فرما دیا قیامت تک کے لیے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ اب اتنی بڑی اللہ کی نعمت، وہ مامن الناس ان یعبدوا، لوگوں نے کس نے روکا؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے؟ کیوں تو قرآن کو نہیں سمجھتے؟ جب ہدایت ان کے پاس آ گئی تو کیوں نہیں مانتے؟ اور کیوں توبہ نہیں کرتے؟ یستغفروا ربکم، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ الا ان یاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا۔ یہ بھی پہلی قوموں کی طرح جب بگڑتے ہیں
تو جب تک اللہ کی پکڑ میں نہیں آ جاتے انہیں سمجھ نہیں آتی. اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. بھئی اپنے آپ کو منوانے کا حق اس ہستی کو ہے جو سب کا خالق. تم مخلوق ہو، تم منوانا کیا؟ تم کیا ہو؟ جب خود مخلوق ہو تو پھر اپنی بات کیسے منوا سکتے ہو؟ تمہیں تو وہ اس کی ماننا پڑے گی جو تمہارا بھی خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے. کیا تم آسمان و زمینوں کے بنانے میں شامل تھے کہ تمہیں پتہ ہے ان میں کس طرح رہنا ہے، کیسے موسم بنائے گئے ہیں، ان میں کس طرح گزارا کرنا ہے، کیا غذا کھانی ہے اور کیا نہیں کھانی؟ تمہیں کیا پتا بھائی؟ یہ تو بنانے والے کو پتا ہے. تمہیں خود اپنے بننے کے عمل میں تمہیں پتا کو نہیں میں کیسے بنا، اللہ نے مجھے کیسے بنایا. آسمان زمین تو دور کی بات ہے. اور پھر جب تمہارے پاس اتنی عظیم و شان ہستی اللہ کا رسول تشریف لایا، اللہ کا قرآن آ گیا، کس نے روکا؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ تب تک انتظار کرو کہ جب تک پہلی قوموں نے کیا تھا، پہلی قومیں جنہوں نے انکار کیا، انتظار جب عذاب آ گیا تباہ ہو گئے. فرعون بھی جب غرق ہو گیا، برزخ سامنے آیا تو اس نے بھی کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں. فرمایا اب نہیں. جب ایمان لانے کے لیے تیرے پاس اللہ کا نبی چل کر آیا تھا تب تو انکار کیا کرتا تھا. اب جب برزخ کھل گیا، فرشتے سامنے آ گئے، آخرت نظر آ رہی، اب ایمان. بھائی آخرت کو دیکھ کر تو سب ایمان لے آئیں گے، اب قبول نہیں ہوگا. جب ماننا تھا تب انکار کرتا رہا. قد کنت من الکافرین. جب ماننے کا وقت تھا تب کفر کرتا رہا، اور اب جب وقت گزر گیا، آخرت سامنے آ گئی، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اور پہلی قومیں جو تباہ ہوئیں، کیا تم بھی انہی کی طرح انتظار کرنا چاہتے ہو کہ تباہی آ جائے گی، بربادی آئے گی پھر مانیں گے؟ پھر تو کوئی نہیں سنے گا تمہاری. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، منوانا مقصد نہیں ہوتا. ہر فرد کو اللہ نے آزادی دی ہے. دو باتوں کا حق ہر فرد کے پاس ہے، وہ کافر ہے یا مومن، وہ نیک ہے یا بد، وہ عالم ہے یا جاہل، وہ مرد ہے یا عورت. دو باتوں کا حق ہر ایک کے پاس ہے. اس کی زندگی اسے اللہ نے دی ہے، اللہ ہی اس سے زندگی واپس لے سکتا ہے. کوئی بندہ نہیں، کسی بندے نے کسی کو حیات دی نہیں، وہ لے نہیں سکتا. اللہ کے حکم کے مطابق کسی کو قتل کیا جائے تو وہ زندگی اس کی اللہ نے واپس لی. شرعی حکم کے بغیر، اور ہر کوئی نہیں کر سکتا. شریعت نفاذ کرنے کے ادارے ہوتے ہیں جنہیں آپ حکومت کہتے ہیں. مسلمان حکومت شرعی ادارہ ہونا چاہیے، شریعت کے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ جو ہر جگہ گھر گھر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی کسی کی جان لینے کا حق نہیں رکھتا، اللہ نے دی ہے. دوسرا حق ہے مذہب رکھنے کا. کوئی کسی کو زبردستی کوئی عقیدہ نہیں منوا سکتا. وہ کافر رہنا چاہتا ہے، وہ یہودی بننا چاہتا ہے، وہ عیسائی بننا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، مسلمانوں میں آگے پھر فرقے بن گئے، کسی فرقے میں جانا چاہتا ہے، اس کا حق ہے. اللہ کے پاس جائے گا تو اپنے جو عقیدہ اختیار کیا اس کا باز پرس ہوگی، اس کا جواب وہ اللہ اس سے لے گا. میں اور آپ کسی کا حساب کہ ہم کسی کو سنی سمجھ کر مار دیں، شیعہ سمجھ کر قتل کر دیں، دیوبندی قتل کر دیں، بریلوی قتل، یہ قطعاً ناجائز، اس کی کوئی اجازت نہیں. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا عقیدہ جو چاہتا ہے رکھے. ہاں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ بہتر ہے، اور تبلیغ کا بھی طریقہ مستحسن ہونا چاہیے. آپ کسی کو جھڑک کر بلائیں گے تو آپ کی بات نہیں سنیں گا، پیار سے بات کریں گے تو وہ سنے گا. زبردستی تبلیغ بھی نہیں کی جا سکتی. تبلیغ کا بھی مستحسن سلیقہ ہونا چاہیے. اور فرمایا انبیاء علیہ السلام کی بعثت عالی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے مبشرین و منذرین. ایک تو وہ بھلائی پر اچھے انجام کی بشارت دیتے ہیں،
اور دوسرا برائی سے بر وقت ڈراتے ہیں کہ اگر گناہ کرو گے تو کل قیامت کے روز یا اس کے بعد یہ سزا درپیش آئے. یہ کتنے کرم ہے اللہ کا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے جنت و دوزخ کا نقشہ پیش کر دیتے ہیں اور جن کاموں پر جنت ملنی ہے ان سے ریلیٹڈ بتا دیتے ہیں کہ یہ کام کرو گے یہ نعمتیں ملیں گی، اس طرح کرو گے تو یہ عذاب ملیں گے. فرمایا انبیاء علیہ السلام کا منصب جلیلہ صرف اتنا ہے کہ بھلائی کا بہتر انجام اور اس کی خوشخبری دے دیں اور گناہ کرنے والے کو گناہ کے انجام سے باخبر کر دیں کہ کر تو رہے ہو، نتیجہ اس کا یہ ہوگا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور اہل باطل جو ہیں، کافر جو ہیں، یعنی کفر کی اور گناہ کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ عظمت الہی کو دل سے مٹا دیتے اور بندے کی اپنی آنا آ جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مانو، اللہ کی نہیں، وہ کہتا ہے میری مانو، جو میں کہتا ہوں وہ مانو. تو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں، ناروا طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، کہ اس طرح سے حق کو ٹال دے، کسی طرح سے حق بات ٹل جائے. بھئی باطل بے دلیل اور بغیر کسی مناسب رائے کے جو خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہو بات کو ٹال، اس لیے اس طرح تو حق نہیں ٹلتا. حق تو حق ہے. اور ان کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے اور اللہ کی جو آیات اور دلائل اور نشانے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ایک بندہ بات دلیل سے کر رہا ہے، آپ دلیل کا مزہ. ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کپڑے بھی آگ کے ہوں اور کھانے کو بھی آگ ہو اور سونے کو بھی آگ ہو، کمرہ بھی آگ کو، اس میں بندہ زندہ رہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے مذاق اڑاتے. جب دلیل نہیں ہوتی تو آدمی جھگڑا کرتا ہے. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ دلیل سے جواب دیتا ہے. تو فرمایا اہل باطل بے سند باتیں کرتے ہیں اور محض جھگڑا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. فرمایا اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا اور اس سے بڑا اور ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی آیات آئیں، اللہ کی دعوت آئے، جس سے اللہ کریم باتیں کرے، اللہ کا نبی جس تک اللہ کے ارشادات پہنچائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ منہ پھیر کے چل دینے، جی نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. یہ دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کریم تجھے یاد فرمائے، تیرے لیے اپنا کلام نازل فرمائے، تیرے ساتھ بات کریں، تجھے سمجھائیں کہ یہ چیز نفع مند ہے، یہ نقصان، تو کہنے جی نہیں مجھے نہیں ضرورت. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے گناہوں کو بھول جائے، جو کرتوت کر کر کے آگے بھیجتا رہے وہ یاد نہ رہے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو احکام الہی کی پرواہ نہ کرے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے. فرمایا دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے دلوں پر پھر ایک پردہ چڑھا دیتے ہیں کہ اگر تم ایسے ہی ہو تو چلو یوں ہی صحیح. یعنی گناہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اسے احساس گناہ ہوتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ گناہ کرنے سے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، پھر گناہ کرو وہ بڑھتی ہے، توبہ کرو صاف ہو جاتی ہے، نہیں تو پھر گناہ پہ گناہ کرتے جو بڑھتی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس پر مہر کر دیتے ہیں کہ تو نے اتنا ظلم کیا کہ کوئی خانہ سفید رہنے نہیں دیا، چل جا اب تو ادھر ہی رہ، پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ سو فرمایا یہاں بھی وہی ارشاد ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم ان کے دلوں پر پھر غلاف چڑھا دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، بھلے سے بھلی بات کرتے رہو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ این یفقہوا کہ وہ کوئی بات سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور کوئی اچھی بات سن بھی نہیں سکتے، پھر وہ انہیں آواز تو سنائی دیتی ہے، اس بات کی اچھائی سمجھ نہیں آتی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پھر اتنی سزا ملتی ہے کہ آپ کوئی انہیں ہدایت کی طرف بلاتا بھی رہے، وہ ہدایت پا نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے اذان نہ ہو رہی ہو۔ آج تو ہر چیز موجود ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہیں، سائنسی آلات موجود ہیں، اوقات کو جانچنے کے ذرائع موجود ہیں۔ آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں اور مسلمان ممالک جہاں جہاں ہیں ان کی ترتیب دیکھیں اور سورج کی رفتار کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے کا کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی نہ کسی مسجد میں اللہ اکبر کی آواز بلند نہ ہو۔ اس سے بڑی دعوت کیا؟ ہم اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں دیکھ لیں کتنی مساجد ہیں، دن میں 5 بار ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، اور کتنی مخلوق ہے اللہ کی جو اس کی طرف کان ہی نہیں لگاتی۔ جانا تو دور کی بات کہ مسجد میں اذان سن کر چلے جائیں، وہ تو دور کی بات ہے، وہ سن کے پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بات کر رہے ہوں تو اپنی بات کی ہنسی مذاق کریں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، اتنی دیر خاموش بھی نہیں ہوتے کہ اللہ کی طرف سے دعوت ہو رہی، تھوڑی دیر چپ ہی کر جائیں۔ ہمارے بچپن لڑکپن میں جب ہم چھوٹے تھے، پاکستان بننے سے پہلے جب ہندو یہاں ہوتے تھے تو ہندوؤں کی شادیاں ہوتی تھیں، اور وہ جب بارات وغیرہ جاتی تھی تو مسجد کے قریب آتے تو اب وہ چپ کر جاتے تھے، ڈھول تماشے بند کر دیتے تھے اور خاموشی سے مسجد سے گزر کر آگے پھر بجانا شروع کر دیتے کہ مسلمانوں کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اتنا ادب ہندو بھی کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی براتیں تو یہ ادب نہیں کرتے، اذان ہو رہی ہو، جماعت ہو رہی ہو، یہ اپنے باجے گاجے بجا رہے ہوتے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کان حق کو سن نہیں سکتے، آنکھیں حق کو دیکھ نہیں سکتی، اور پھر یہ اپنی دھن میں گمراہی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ انہیں جا کر منت کر کے گھر جا کر بھی ہدایت کی دعوت دیں، فلن یہتدوا اذا ابدا، پھر یہ راست پر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ سو اللہ کریم سے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی ذات کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سوائے اتباع رسالت اور اطاعت الہی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق دیں، ہماری توبہ قبول فرمائے اور نیکی کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں۔
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔